بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کی اہم ترین خبریں جاننے کے لیے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ مسلمانان بر صغیر کو دنیا کا سب سے بڑا تحفہ دینے والے بابائے قوم کا 146واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں معاشی اور توانائی بحران کے باعث ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ گیا۔ چلی نے فلسطین میں سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ چین نے امریکہ کو دنیا کے لیے براہ راست خطرہ قرار دے دیا۔ امریکہ میں موسم سرما کا طوفان، ہزاروں پروازیں منسوخ کر دی گئیں، 200 ملین سے زائد لوگ متاثر ہوئے۔ سعودی عرب میں کریک ڈاؤن کے درمیان ممتاز شیعہ عالم دین کو 4 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مسلمانان بر صغیر کو دنیا کا سب سے بڑا تحفہ دینے والے بابائے قوم کا 146واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابائے قوم یعنی قوم کا باپ، مملکت خداداد پاکستان کے بانی اور ہر دل عزیز رہنما قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے۔ ملک میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انگلستان سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ قائد اعظم شعبہ کے اعتبار سے نامور وکیل اور سیاست دان تھے۔ آج کا دن ایک ایسے عظیم قائد کی یاد دلاتا ہے جس نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو ایک نصب العین دیا۔ 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے حصول کی جد و جہد شروع کی۔ آخرکار آپ کی انتھک محنتوں سے 14 اگست 1947 کو مملکت پاکستان معرض وجود میں آئی۔ انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا، اسرائیل کا قیام انسانی تاریخ کا ایک گناہ ہے، جبکہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ کوئی قوم اپنی شہرگ کو دشمن کے قبضے میں رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بانی پاکستان مسلمانوں کے بنیادی مسائل کا ادراک رکھتے تھے۔ قیام پاکستان سے قبل دلی میں منعقدہ اجلاس میں ان کا کہنا تھا، مسلمان گروہوں اور فرقوں کی نہیں بلکہ اسلام اور قوم کی محبت پیدا کریں، کیونکہ ان برائیوں نے مسلمانوں کو 200 برس سے کمزور کر رکھا ہے۔ ناظرین محترم، آج کا دن ہمیں محبت، بھائی چارے اور وطن عزیز کے لیے خود کو وقف کرنے کا درس دیتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں، آپس کے گروہی اختلافات سے بالا تر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت اور بھلائی کرنے کے علاوہ اپنے پیارے وطن پاکستان کی تعمیر و ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اپنا فرض ادا کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اس دنیا میں کوئی طاقت موجود نہیں جو پاکستان کو مٹا سکے، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں معاشی اور توانائی بحران کے باعث ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ بجلی اور گیس کا بحران، درآمدات پر قدغن، بلند پیداواری لاگت اور سرمایہ کی قلت کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ گیا۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے مطابق سپلائی چین میں تعطل، سرمایہ اور توانائی کی قلت، خام مال، پلانٹ مشینری، پرزہ جات کی درآمدات میں مشکلات نے ٹیکسٹائل کی صنعت کو بحران سے دوچار کر دیا ہے۔
ذرائع کے مطابق ٹیکسٹائل کی صنعت 50% پیداواری گنجائش پر کام کر رہی ہے۔ آئندہ ماہ سے ٹیکسٹائل کی ماہانہ برآمدات $1 ارب سے بھی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ ایکسپورٹ یونٹس کو مساوی بنیادوں پر رعایتی ٹیرف پر بجلی اور گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بناتے ہوئے توانائی کے مسائل جلد از جلد حل کرنے پر توجہ مرکوز کرے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ چلی نے فلسطین میں سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ جنوبی امریکا کے ملک چلی کے صدر گیبریل بورک کا کہنا ہے کہ چلی فلسطینی علاقے میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چلی کے وزیر خارجہ انٹونیا ایروجولا نے فلسطین میں سفارت خانہ کھولنے کے منصوبے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال سفارت خانہ کھولنے کے لیے کسی ٹائم لائن کا فیصلہ نہیں کیا گیا، تاہم چلی اسرائیل اور فلسطین دونوں کو جائز ملک تسلیم کرتا ہے۔ ناظرین محترم، واضح رہے کہ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے چلی کے صدر گیبریل بورک اس سے قبل بھی فلسطینیوں کے الگ اور خود مختار ریاست کے مطالبے کی کھلی حمایت کر چکے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ چین نے امریکہ کو دنیا کے لیے براہ راست خطرہ قرار دے دیا۔ بیجنگ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن اپنی بالادستی کو برقرار رکھنے کے بہانے بنا رہا ہے۔ واضح رہے کہ چین کی جانب سے یہ بیان صدر جو بائیڈن کی جانب سے 2023 کے US نیشنل ڈیفنس اتھارائزیشن ایکٹ پر دستخط کرنے کے بعد سامنے آیا۔ کرنل ٹین کیفی کے مطابق حقائق نے یہ ثابت کیا امریکہ بین الاقوامی نظام کے لیے براہ راست خطرہ اور علاقائی انتشار کا مجرم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے امریکہ نے متعدد مواقع پر یا تو دوسرے ممالک کے خلاف جنگیں چھیڑیں یا تنازعات پیدا کیے، جس سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ ناظرین محترم، یاد رہے کہ US نیشنل ڈیفنس اتھارائزیشن ایکٹ 2023 سروس کے ارکان کی تنخواہوں میں اضافہ سمیت نئے ہتھیاروں کی خریداری کی بھی اجازت دیتا ہے، جو کہ امریکی قومی سلامتی کے بجٹ میں پچھلے سال کے $778 بلین سے 10% زائد ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں امریکہ میں آئے موسم سرما کے طوفان کے حوالے سے۔ امریکہ میں موسم سرما کے طوفان کے باعث ہزاروں پروازیں منسوخ کر دی گئیں، 200 ملین سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ مہلک طوفان نے امریکہ میں تباہی مچا دی، مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا، ہزاروں پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ مہلک طوفان کے باعث 1 درجن سے زائد افراد ہلاک، جبکہ 200 ملین سے زائد افراد شدید متاثر ہوئے۔ موسم سرما کے شدید طوفان نے پورے امریکہ میں 1.7 ملین گھروں اور کاروباری مراکز کو بجلی سے محروم کر دیا۔ درجہ حرارت -48 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ برفانی طوفان، طوفانی بارشوں اور شدید سردی نے ملک کے بیشتر حصے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، جبکہ مشرقی امریکہ میں 65 ملین لوگوں کو بلیک آؤٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب سے۔ سعودی عرب میں کریک ڈاؤن کے درمیان ممتاز شیعہ عالم کو 4 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ شیعہ عالم شیخ محمد العمری کے بیٹے، جو مقدس شہر مدینہ کی ممتاز مذہبی شخصیات میں سے ہیں، کو 4 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت فورسز نے شیخ عمری کو رواں سال کے آغاز میں گرفتار کیا تھا۔ ان کی دوسری بار گرفتاری گزشتہ ماہ عمل میں لائی گئی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ اس وقت بہت سے سنی اور شیعہ علماء کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی کارکن سعودی جیلوں میں قید ہیں۔ سعودی مملکت نے سیاسی مخالفین کے طور پر سمجھے جانے والے کارکنوں، بلاگرز، دانشوروں اور دیگر افراد کی گرفتاریوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دنیا بھر کی مزید اہم ترین خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بعثت نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔